بھٹی صاحب آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ روس کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ افغانستان میں 18,000 سے 23,000 کے درمیان دہشت گرد موجود ہیں۔ انہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ جو ایس سی او کا فورم ہے اس کے لیے بھی یہ ممالک ہیں، اس کے لیے دہشت گردی کا خطرہ بن رہا ہے جو افغانستان کے اندر ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا خطے کے ممالک مل کر افغانستان میں دہشت گردی کی صورتحال پر کوئی حل نکال سکتے ہیں؟ میڈم شیخ، سلامتی کونسل میں کہا جا چکا، بتایا جا چکا کہ افغانستان میں کتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کتنے دہشت گرد ہیں، کتنا ان کے پاس اسلحہ ہے۔ امریکہ کو پتہ ہے، یورپی یونین کو پتہ ہے، روس کو پتہ ہے، چین کو پتہ ہے، اس پورے خطے کو پتہ ہے۔ تو کر کیا رہے ہیں؟ ایک تو میں حیران ہوں افغانستان حکومت پر کہ پہلی مرتبہ آپ کی حکومت انہی چیزوں کی وجہ سے چلی گئی تھی کہ آپ دنیا کے ساتھ نہیں چلے، آپ نے اپنا معاشرہ نہیں کھولا، آپ جو کچھ بھی آپ کے اصول اور ضوابط ہیں ان کو ساتھ رکھیں، لیکن دنیا کے ساتھ چلیں، تعلقات بنائیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، اور خاص طور پر پاکستان جو آپ کا موسن ہے اس پر حملہ آور نہ ہو۔ اور دوسرا، پوری دنیا ہر چوتھے دن ایک خبر سننے کو ملتی ہے، جی ہیں دہشت گرد، جی فلاں جگہ ہے، اور بھائی اطلاعات دینے کا شکریہ۔ تو کرنا کیا ہے اب اس دنیا نے، اقوام متحدہ نے، یورپی یونین نے، بڑے ملکوں نے؟ آپ صدر ٹرمپ کو نہیں روک سکتے، مان لیا۔ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ امریکہ کسی صدر کو اٹھا لے اور کسی رہبر کو شہید کر دے، آپ نہیں روک سکتے، مان لیا۔ لیکن دہشت گردی کے خلاف وہ تو آپ کا کل تک سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی ہو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس دہشت گردی ہو آپ کا مسئلہ ہے۔ تو کریں اس پہ، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اگر خطے کے سارے ملک ملیں، اقوام متحدہ کی چھتری تھلے باقی سارے ملک ملیں تو بالکل یہ صفایا ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب۔ اچھا جی، بے نظیر، پنجاب اسمبلی میں ایک اور قانون، پنجاب ہائی سیکیورٹی ایکٹ زونز، ہائی سیکیورٹی زونز اسٹیبلشمنٹ ایکٹ منظور ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے اس کا مقصد صوبے بھر میں جلسوں، دھرنوں، احتجاجی ریلیز اور ہر قسم کے عوامی مظاہروں کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، ریگولیٹ لینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے پنجاب بیسٹ پرفارمنگ صوبہ ہے، کرائم ریٹ میں بڑی تیزی سے کمی آ رہی ہے، بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں سی سی ڈی کی، جس پہ الزام ہے کہ انہوں نے کوئی 900 لوگوں کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے۔ کبھی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کرتے ہیں، کبھی محسن نقوی صاحب کرتے ہیں، بیسٹ پرفارمنگ صوبہ ہے۔ لیکن پھر اس قسم کے قانون کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو قانون ہے، جن کو نہیں پتا میں ان کو بتانا چاہوں گی، یہ جو ابھی پاس ہوا تھا پچھلے ہفتے یہ پنجاب اسمبلی سے، اس میں لکھا ہے کہ 2 کمیٹیاں بنے گی، ایک صوبائی لیول پہ، ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور جو ڈسٹرکٹ لیول پہ بنے گی اس کو ہیڈ کون کریں گے؟ ڈی سی۔ اور جو ڈی سی ہیں وہ پورے صوبے میں یا پورے ڈسٹرکٹ میں کسی بھی ایریا کو ہائی سیکیورٹی زون کہہ سکتے ہیں، اور پھر وہاں پہ نہ کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، نہ کوئی دھرنا ہو سکتا ہے، نہ کوئی ریلی نکل سکتی ہے، لوگ نکل ہی نہیں سکتے اس ایریا میں۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ پولیس جو ہے ان کو پورا اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کہیں پہ احتجاج ہونے جا رہا ہے تو وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم، کارپیٹ، مطلب کرسیاں تک جو ہیں وہ جا کے ضبط کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ کس وجہ سے ایک علاقے کو، ایک شہر کو، ایک ایریا کو ہائی سیکیورٹی زون ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ کیا کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے؟ اور اگر ہے تو آپ اپنی انٹیلیجنس بہتر کریں، آپ اپنی پولیسنگ بہتر کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو روکیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کریں۔ تو حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ ہے جو پورے ملک میں، خاص طور پہ وفاق میں اور پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ وفاق میں ہمیں دیکھا پیسفل اسمبلی ایکٹ پاس ہوا، پنجاب میں اس قسم کا قانون آیا، ڈیفیمیشن کا قانون، پیکا کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کے، لوگ جو ہیں وہ تنقید نہ کریں، لوگ جو ہیں وہ سوال نہ پوچھیں، لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہ نکلیں۔ ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ کسان بھی نکلتے ہیں، خواتین بھی نکلتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی نکلتی ہیں، آپ ان سے یہ حق چھین رہے ہیں۔ تو میں تو صرف یہ سوال پوچھوں گی علینا کہ انسیکیورٹی کیا ہے پنجاب حکومت کو؟ جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں ایسی کیا انسیکیورٹی ہے کہ آپ کو اس قسم کی قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کو روکنے کے لیے؟ مظہر عباس، پی ٹی آئی کے ایم این اے مرزا اقبال آفریدی کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ پر اٹلی گیا اور وہاں جا کر اسائلم لے لیا۔ اب اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے اس وقت اسمبلی کے اندر بھی، کیونکہ یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا اسمبلی ممبران کی جانب سے کہ جو بچے ہیں اسمبلی ممبرز کے ان کو بھی بلو پاسپورٹ دیا جائے، اور پھر یہ اگزامپل پیش کی گئی نہ کرنے کی، یا اس بل کے اوپر کیوں نہیں آگے بڑھا جا رہا۔ آپ یہ جو
ایک تو یہ معاملہ، اوپر سے جنرلی یہ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے، اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ جو آفریدی صاحب نے خود جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ عجیب و غریب ہے انہوں نے، یعنی وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں وہ جو ہے میرا خیال ہے ایک طریقے سے کنفیشن ہے کہ ہاں یہ غلط کام ہوا ہے لیکن یہ صورتحال تھی تو وہ چلا گیا اس نے ساتھی. سوال یہ ہے، اور اس کا میرے خیال میں ایک شخص کے نہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بلو پاسپورٹ کس کس کو دیے گئے ہیں اور بلو پاسپورٹ کس کو مل سکتا ہے. کیا فیملی انٹائٹلڈ ہیں بلو پاسپورٹ کی؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے انٹائٹلڈ، ابھی تک تو نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کیونکہ پہلی وائلیشن تو یہ ہے، اور پھر اس وائلیشن کا دفاع کرنا، اس انداز میں دفاع کرنا. ایک چیز یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، آپ کو رہنے نہیں دیا جا رہا، خود تو آپ یہیں رہ رہے ہیں، تو بچے نے جا کے پولیٹیکل پناہ کیسے لے لی؟ آپ اپنے آپ کو سیکیورڈ فیل کرتے ہیں کیا؟ دوسری بات یہ کہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے جا کے پناہ لے لی، وہ کیا سمجھ رہا ہے. سوال اس میں، اور جو میجر وائلیشن ہے اس میں یہ کہ آپ نے بلو پاسپورٹ بچے کا بنوایا کیسے، اور کیا بچے کا پاسپورٹ، جس طرح میں نے کہا کہ کیا بچے کا پاسپورٹ یا اپنے اسپاؤس کا پاسپورٹ بن سکتا ہے بلو یا نہیں بن سکتا. تو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ یہ ٹارگٹ کیا جائے، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ پارلیمنٹ کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت کتنے لوگوں کے پاس بلو پاسپورٹ ہیں اور کیا ان کی فیملیز کے بھی بلو پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس چیز کی تحقیق کی جائے کہ اگر آفریدی صاحب کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ سے کیا ہے تو کیسے کیا، ٹریول کیا اس کو، اور ان کو کیوں نہیں روکا گیا. تیسری بات یہ کہ خود آفریدی صاحب جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو آفریدی صاحب سے بھی یہ پوچھا جائے کہ یہ جو وائلیشن کی ہے، جو اللیگل غیر قانونی چیز کی ہے، یہ کیسے کی ہے اور اس کو آپ کیسے جسٹیفائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ میاں صاحب. یہ خبر آئی ہے امریکی اخباروں میں کہ سعودی عرب کی جانب سے ایران اور خطے کے ممالک کے درمیان عدم جارحیت معاہدے کی ایک تجویز سامنے آئی ہے، اور اس کو یورپی حمایت بھی حاصل ہے. یہ کچھ ہیلسنکی ماڈل کے اوپر اسی طرز کا ایک معاہدہ یا ایک ڈیفنس سیکیورٹی پیکٹ جو کہ سعودیہ ایران کے ساتھ سائن کرنے کا خواہاں ہے، ان کو پیشکش کی گئی ہے. ایٹ لیسٹ فائنینشیل ٹائمز یہ دعویٰ کر رہا ہے. سر، کیا یہ ماڈل مشرق وسطیٰ کے اندر استحکام یا امن لا سکتا ہے؟ دیکھیے، مشرق وسطیٰ کے اندر استحکام لانے کے لیے تمام ممالک کا متفق ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن آپ نے اور ہم سب نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ حالیہ کانفلکٹ کے اندر یو اے ای اور بحرین انہوں نے ایک منفرد بلکہ مختلف رائے اختیار کی، اور وہ رائے ان کی جو ہے یا ان کی جو حمایت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھلی ہمیں نظر آئی، جو کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا گیا، بلکہ سعودی عرب کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے ایران کی طرف سے 38 میزائل 435 کے قریب ڈرونز پھینکے گئے، لیکن سعودی عرب نے بڑی وزڈم کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ڈیکلریشن آف وار نہیں کیا، اور انہوں نے درست فیصلہ اس لیے کیا کہ اگر سعودی عربیہ ڈیکلریشن آف وار کر دیتا تو پھر جو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے وہ ایران کے خلاف عرب کی جنگ، یعنی کہ عربوں کی جنگ بن جاتی، جو کہ پوری مسلم دنیا کے لیے اور مسلم پاپولیشن کے لیے یقینی طور پہ کوئی اچھا میسج نہیں تھا، اور اس میں کافی اضطراب آتا پوری مسلم دنیا میں. یہ جو سعودی عرب کے حوالے سے تجویز دی گئی ہے میرے خیال میں بڑی صائب تجویز ہے، لیکن اگین اس میں میں یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت یا حکومتوں کے اوپر، یا ہم موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا ماضی کی اسٹیبلشمنٹس کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن فورن پالیسی کے حوالے سے کوئی بھی یہاں پر ملک میں حکومت ہو یا ماضی کی اسٹیبلشمنٹس ہوں، انہوں نے اس حوالے سے بہتر رول کیا ہے پلے. سال 2017 میں سابق پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کے بعد شاہد خاقان عباسی انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا. کیا کام شروع کیا تھا؟ سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے کا کام. اور پھر آپ کو پتا چند سال پہلے چائنا نے ہوسٹ کیا، دونوں ملکوں کے زعماء کو، لیڈرز کو بٹھایا، وزرائے خارجہ کو بٹھایا،
تو یہ اور جو بڑی دیرینہ خلشیں ہیں وہ سارٹ تھرو ہو گئیں. سر اب اس خبر سے متعلق کہیے گا کیا واقعی میں اس میں سبسٹنس، کیونکہ آج کل جو بھی انٹرنیشنلی خبریں چل رہی ہیں ان کو ود اے پنچ آف سالٹ ہی لیتے ہیں ہم، سو آپ کی اس کے بارے میں اطلاعات کیا ہیں؟ کیا اس میں ایسا کوئی سبسٹنس ہے؟ کیا کوئی ڈپلومیٹک چیٹر، سفارتی چیٹر ایسی ہے؟ اور دوسرا اگر یہ ہوا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میرا خیال میں کہ یہ بالکل موجود ہے، رابطے دونوں کے درمیان موجود ہے. اور حالیہ جو کانفلکٹ کے دوران ہم سب زیادہ رپورٹ دیکھتے رہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے اس کانفلکٹ کے دوران امریکہ اور ایران کے ساتھ ساتھ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی سفارتکاری کی ہے. اور اگر یہ تجویز جو سعودی عرب کی ہے یہ اگر آتی ہے سامنے تو اس میں پاکستان کا رول ہوگا تو تب یہ آگے بڑھے گی.